اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته وخدامه ولا تجعلنا من أعدائه ووفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا ولا تستبدل بنا غيرنا بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث جو تمام مسلمانوں کے درمیان مقبول بھی ہے اور جسے ایک متواتر حدیث بھی مانا جاتا ہے، جس کا نام ہے حدیث ثقلین، جس میں ارشاد گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بے شک میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور میری عطرت میرے اہل بیت. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں یعنی قرآن اور اہل بیت یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں. یعنی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر اور اس حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، گمراہی سے خود کو بچانا چاہتے ہیں، حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہنا ہوگا اور ان دو گرا قدر چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. جسے رسول اللہ گرا قدر کہیں تو ان کی قیمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور اس حدیث کے مطابق یہ دونوں چیزیں نہ تو کبھی ایک دوسرے سے جدا ہوں گی اور نہ ہی یہ دونوں کسی کو گمراہ کریں گی. لہٰذا تا روز قیامت ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ صرف اور صرف قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے. اسی کے مد نظر ماہ شعبان کے مہدویت ویبینار اور ماہ مبارک رمضان کے قرآن کریم ویبینار کے بعد دو اسٹرانگ روپ کی ٹیم آپ حضرات کی دعاؤں سے آپ کے لیے یہ نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہے، جس کا عنوان ہے شمیم معرفت یعنی معرفت کی خوشبو، جس میں میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم و استقبال کرتا ہوں. یہ شمیم معرفت پروگرام آج یعنی 6 جون 2020 سے لے کر 15 اگست 2020 تک ہر سنیچر سیٹرڈے ہندوستان کے 10 بجے شب میں دکھایا جائے گا، جس میں ہم
معرفت اہل بیت علیہ السلام سے متعلق مختلف موضوعات پر ہر ہفتے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس پہلے ایپیسوڈ کا موضوع ہے معرفت اہل بیت علیہ السلام کی اہمیت، جسے خطاب فرمائیں گے محترم عالی جناب ڈاکٹر شبیب رضوی صاحب۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ تقریر کا آغاز ہو، ایک اہم اعلان سماعت فرمائیں۔ گزشتہ ویبینار کی طرح اس پروگرام میں بھی آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ذرا سے فرق کے ساتھ۔ ایپیسوڈ کے موضوع اور گفتگو سے متعلق آپ کا جو بھی سوال ہو، آپ اسے دی اسٹرانگ روپ کے واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ یہ واٹس ایپ نمبر ہے +91 8070 151412۔ آپ کے سوال کا جواب اگلے ایپیسوڈ میں دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو سوال کرنے میں کوئی جلد بازی نہ کریں، پوری تقریر دیکھنے کے بعد اطمینان سے اپنا سوال واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بھیجتے رہیں۔ تو آئیے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی زمانے کے امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی عنایتوں کے زیر سایہ ہم اس شمیم معرفت پروگرام کا آغاز کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته وخدامه وأتباعه ولا تجعلنا من أعدائه بحق محمد وآله الطاهرين أما بعد فقال علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة والسلام رحم الله عبدا أحيا أمرنا فقلت له وكيف يحيي أمركم؟ قال عليه السلام يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا صدق مولانا علی بن موسیٰ الرضا علیہم الصلاة والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جس حدیث کا انتخاب کیا ہے آج کی گفتگو کے لیے، اس حدیث میں امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے، اور راوی کا نام ہے عبدالسلام ابن صلاح الحروی، جو مشہور عبدالسلام مشہور ابو السلط کے نام سے بھی، ان کی کنیت تھی ابو السلط، اور اسی کنیت سے زیادہ مشہور تھے ابو السلط۔ اور حروی یعنی ہرات کے رہنے والے تھے، جو افغانستان میں ہرات ہے وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو عبدالسلام کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے سنا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ امر کو یعنی تشیع کو، امر کو یعنی ولایت کو، ہماری ولایت کو، ہمارے امر کو، تشیع کو، اس کو زندہ کرتا ہے، اس کو حیات دیتا ہے۔ فقلت لہو، میں نے سوال کیا، یعنی عبدالسلام کہتے ہیں، ابو السلط کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا وَكَيْفَ يُحْيِي أَمْرَكُمْ، آپ کا امر وہ کیسے زندہ کرے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، یعنی امام دعا کرے اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ تو نیچرلی اس کا کوشچن جو تھا کہ یہ بندہ کیسے آپ کے امر کو زندہ کرے؟ قال علیہ السلام، امام نے جواب میں فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، وہ ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں کو پڑھائے، جتنا سیکھا ہے اتنا پڑھا ہے، اتنا لوگوں کو پڑھائے، اتنا لوگوں تک پہنچائے۔ اور پھر اس کے بعد امام ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگ
ہمارے کلام کی خوبصورتی سے واقف ہوتے تو یقیناً ہماری پیروی کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً جو اکثریت جو لوگوں کی ہے، اکثریت لوگوں کی، جنرل لوگوں کی، وہ ائمہ علیہ السلام کو اس لیے فالو نہیں کرتی ہے، اس لیے ان کی اتباع نہیں کرتی ہے کیونکہ وہ ان کی حدیثوں سے واقف ہے ہی نہیں، وہ اویئر ہے ہی نہیں ان کی ٹیچنگ سے، وہ اکوینٹڈ ہے ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ ان کی ٹیچنگز کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ اگر وہ جانتے، یعنی توحید کس طرح اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہے، عدل کے ڈسکشنز کس طرح بیان کیے ہیں، نبوت کے ڈسکشن میں اہل بیت علیہ السلام کا کیا نظریہ ہے، اسی طرح امامت میں کیا نظریہ ہے، معاد کے بارے میں کیا نظریہ ہے، احکام میں کیا کیا ان کے نظریات ہیں، آپ دیکھیے یہ تمام چیزیں اگر ہم لوگوں تک یہ پہنچائیں تو لوگ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کو فالو کریں گے، کیونکہ وہ دیکھیں گے حق یہ ہے۔ کیونکہ حق کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ حق چلا چلا کر کہتا ہے کہ میں حق ہوں، بس صرف سننے والا چاہیے، سننے والا کان چاہیے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے جو دیکھے کہ یہ حق ہے۔ اس لیے امام نے اس پر تاکید کی کہ اگر لوگ واقف ہو جائیں ہماری تعلیمات سے تو یقیناً ہماری پیروی کریں گے۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے کہ آج تک اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات منظر عام پر نہیں ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں، عوام الناس نہیں جانتی ہے کہ ان کی تعلیمات کیا ہے، کیوں نہیں ہم نے پہنچایا ان کی تعلیمات کو؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جس کا جواب ہم سب کو دینا ہے، جو بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعیان حیدر کرار ہیں علیہ السلام، ہم سب کو اس کا جواب دینا ہوگا جب امام ظہور فرمائیں گے، اس وقت یا برزخ میں یا قیامت میں اس کا جواب تو دینا ہوگا کہ تم نے ہماری تعلیمات کیوں لوگوں تک نہیں پہنچائی۔ بہرحال یہ روایت جو آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا، یہ بہت مشہور و معروف روایت ہے، یہ عیون اخبار رضا علیہ السلام موجود ہے، شیخ صدوق کی کتاب ہے، معانی الاخبار میں موجود ہے، وہ بھی شیخ صدوق کی کتاب ہے، وسائل الشیعہ میں موجود ہے جس کو شیخ الرحمانی نے لکھی ہے، اور بحر الانوار میں موجود ہے جو علامہ مجلسی کی کتاب ہے۔ یعنی اتنی کتابیں، اور اس کے علاوہ کئی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بہت معتبر ہے، اور ہمارے محدثین علیہم رحمۃ و رضوان نے اس پر بھروسہ کیا اور اس کو معتبر سمجھا ہے، اس لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو درج کیا ہے۔ تو اس میں ہماری ذمہ داری سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ ہماری پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم خود علوم آل محمد علیہ السلام کو، یعنی آل محمد علیہ السلام کے علم کو ہم خود حاصل کریں، ہم خود ان کی حدیثوں سے واقف ہوں، ہم خود ان کی روایات سے، ان کی تعلیمات سے ہم خود واقف ہوں۔ ہم کو پڑھنا چاہیے، کتابیں پڑھنا چاہیے، ہم کو آشنا ہونا چاہیے ان سب چیزوں سے، تاکہ یہ سب چیزیں ہمارے سمجھ میں آئے کہ یعنی انہوں نے کیا کیا بیان کیا ہے۔ اور اس پر اتنی تاکید ہے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک بہت ہی مشہور و معروف روایت ہے، حدیث ہے، مولا کائنات سے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے، جو انہوں نے نقل کی کمیل بن زیاد سے۔ کمیل جن سے دعا کمیل منسوب ہے، وہ کمیل بن زیاد نخعی، وہ کہتے ہیں خرج الی علی بن ابی طالب علیہ السلام، یعنی میرے مولا علی بن ابی طالب مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے، فاخذ بیدی، انہوں نے میرے ہاتھ کو تھاما، مولا نے کمیل کے ہاتھ کو تھاما، یعنی ہاتھ پکڑا اور لے کر اخرجنی الی الجبان، جبان یعنی قبرستان، مقبرہ جہاں قبر ہوتی ہے، یعنی کوفے کے بعد وادی السلام میں، مولا وہاں وادی السلام میں لے کے گئے اپنے ساتھی کو، کمیل ابن زیاد کو، اور وہاں جا کر قبرستان میں ایک جگہ بیٹھ گیا، جلسہ۔ جب مولا بیٹھ گئے تو کمیل بھی بیٹھ گیا، جلس تو کہتے میں بھی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد کمیل کہتے کہ مولا نے میری طرف سر اٹھا کر دیکھا اور کہا یا کمیل احفظ عنی ما اقول لک، اے کمیل جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کو یاد کرو، اس کو حفظ کر لو، اس کو سنبھال کے رکھنا، احفظ عنی ما اقول لک، جو بھی میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ الناس ثلاثہ، لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کے جو اصناف اور اقسام ہوتی ہیں، جو قسمیں ہوتی ہیں، ٹائپس تین ٹائپس کے لوگ ہوتے ہیں۔ کون ہیں وہ تین؟ ایک عالم ربانی،
ایک وہ عالم جو دینی تعلیمات میں یعنی دینی علوم میں وارد ہے، یعنی پڑھتا ہے لکھتا ہے دینی علوم ربانی، اور دوسرا متعلم علی سبیل نجاح، وہ شاگرد جو علم حاصل کرتا ہے آل محمد علیہ السلام کا نجات پانے کے لیے۔ اب اس میں بھی ایک مثلا ایک جو چیز موجود ہے نجات پانے کا، امام نے جو مقصد جو بیان کیا وہ دوسری روایات میں اس کی وضاحت کی گئی کہ مطلب کیا، مفہوم کیا ہے علی سبیل نجات، کہ نجات کی وجہ سے، یعنی علم حاصل کر رہا ہے شہرت کے لیے نہیں، علم حاصل کر رہا ہے دولت کے لیے نہیں، علم حاصل دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ علم حاصل کر رہا ہے سعادت کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ کیونکہ اصول کافی میں ایک مشہور روایت بھی ہے، اصول کافی میں ہے کہ من طلب العلم لیباہی بہ العلماء او یمارع بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے صرف اس لیے تاکہ کچھ بے وقوفوں سے بحث کرے، کچھ احمقوں سے صرف بحث کرنے کے لیے بس، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، بحث کرا کسی اس کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، لیمارع بہ السفہاء، مراح کرنے کے لیے، یا علماء کے سامنے فخر و مباحات کرنے کے لیے کہ میں بھی جانتا ہوں، ایسا نہیں میں بھی عالم ہوں، او یباہی بہ العلماء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا صرف شہرت کے لیے، نام کے لیے، تاکہ لوگ اس کو پہچانے، اپنی معرفی کروائے اور اس کے ذریعے دنیا کو حاصل کرے تاکہ اس کا نام ہو اور اس کے پاس دولت آئے دنیا کی اور لوگ اس کا احترام کریں، اور جو بھی ہے نا، ابھی اس کی تفصیلات میں نہیں جانا ہے، مطلب ان شارٹ یہ کہ وہ صرف دنیا کے لیے کرتا ہے، آخرت کے لیے نہیں۔ یہ اصول کافی کی روایت ہے۔ تو اگر کوئی اس مقصد سے علم حاصل کر رہا ہے تو امام فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے، بس وہ جہنم میں جائے گا۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کیوں؟ امام فرماتے ہیں ان الریاست لا تصلح یا لا تصلح الا لأہلها، کیونکہ ریاست، حکومت، رئیس بننا یہ صرف ان کے لیے جو اس کے اہل ہیں، یعنی ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر اگر انہوں نے کسی کو یہ عہدہ، یہ مقام، یہ منصب، یعنی کہا کہ ٹھیک ہے تم جو ہے وہ ہماری نیابت، ہماری وکالت جو بھی ہے وہ تم کرو، اور یعنی ان کے ذریعے ریاست صرف ان کے لیے ہے۔ ان الریاست لا تصلح الا لأہلها، یعنی انسان کو کبھی بھی علم اس لیے نہیں حاصل کرنا چاہیے کہ دنیا اس کو ملے، دنیا کی دولت ملے، دنیا کی شہرت ملے، بلکہ آخرت کے لیے۔ اس کو ذہن میں ہمیشہ رکھیں۔ تو مولا فرماتے کمیل سے کہ لوگ صرف تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک عالم ربانی، دوسرا متعلم علی سبیل نجات، اور تیسرا ہمج رعا، کوڑا کچرا۔ تیسرے کوڑا کچرا ہیں، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، مولا کے الفاظ ہیں۔ کوڑا کچرا علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جو نہ خود نہ پڑھاتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، بلکہ صرف ان کی زندگی کیا ہے، صرف کھانا پینا، سونا، عیش کرنا، اور دنیا کی جو مصروفیات ہیں بس وہی سب ہے۔ انہیں کوئی دلچسپی نہیں، نہ پڑھنے میں، نہ لکھنے میں، کسی چیز میں نہیں۔ اور پھر ان کی صفات مولا بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات کیا جو کوڑا کچرا ہے۔ فرماتے ہیں اتباع کل نائق۔ نائق عربی میں خاص لفظ ہے جو کوے کی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی منطق میں جب مثال دیتے ہیں تو اس طرح منطق میں، لاجک میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے لاجک، اس میں مثال دیتا ہے الانسان و حیوان و ناطق، انسان جو ہے وہ ناطق یعنی عقل مند جانور ہے، اور الحمار و حیوان و ناحق، گدھا جو ہے وہ جو اس کی خاص آواز نکالتا ہے وہ حیوان ہے، اور الغراب و حیوان و نائق، اور کوا وہ جانور ہے جو اس طرح کی جو اپنی خاص آواز جو نکالتا ہے، جو کوے کی آواز ہے اس کو نائق کہتے ہیں عربی میں۔ نائق، اتباع کل نائق، یعنی جو بھی آ کر کوے کی آواز نکالتا ہے، یعنی کھڑے ہو کر تقریر کرتا ہے اور کچھ بھی بولتا ہے، یہ اس کو فالو کرنے لگتا ہے۔
یہ اس کو فالو کرنا تھا، جو بھی بولے اس کو فالو کر لے. یمیلون مع کل ریح، جہاں ہوا چلتی ہے وہاں اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جو بھی ہوا چلے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یہ بات کوئی کر رہا تو اس کی طرف مائل ہو گیا، یہ آج کل سوسائٹی میں چل رہا تو اس کی طرف ہے، سوسائٹی میں وہ ٹرینڈ چل رہا تو اس کی طرف، اس کے بعد پھر ختم. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں لم یستضیئوا بنور العلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نور علم سے روشنی حاصل نہیں کرتے، روشنی نہیں لیتے ہیں، نور علم سے استفادہ نہیں کرتے ہیں. لم یستضیئوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، اور انہوں نے رکن وثیق میں پناہ نہیں لی. رکن وثیق یعنی اپنے امام میں، اپنے امام میں انہوں نے پناہ نہیں لی. یا کمیل العلم خیر من المال، اے کمیل دیکھو علم مال سے بہتر ہے. العلم یحرسک، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتا ہے. مال کی خصوصیت ہے کہ جب خرچ کرو تو کم ہو جاتا ہے، علم کی خصوصیت یہ کہ جب تم پڑھاتے رہو گے، خرچ کرتے رہو گے تو بہتر ہوتا جائے گا، اضافہ ہوتا جائے گا، بہتر ہوتا جائے گا، کہ جتنا پڑھاؤ گے اتنا زیادہ ہوگا. بہرحال خلاصہ یہ کہ امام نے اتنی تاکیدی، حدیث بہت طولانی ہے، اس کا خالی ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو جو ہماری ابھی یہ سیریز انشاءاللہ جو سلسلہ چلا ہے شمیم معرفت کا، تو اس میں معرفت کی بنیاد ہی یہ روایات ہیں. جب تک کہ ہم ان حدیثوں کو نہیں پڑھیں گے، ان سے آشنا نہیں ہوں گے، اس وقت تک کہ ہمیں اصل معرفت سمجھ میں آئے گی نہیں کہ معرفت ہے کیا. کیونکہ پانچویں امام نے چھٹے امام کو یہی وصیت کی تھی، یا بنی اعرف منازل الشیعہ علی قدر روایتہم و معرفتہم، اے میرے بیٹے اگر تم شیعوں کی منزلت و مقام کو پہچاننا چاہتے ہو تو دیکھو کتنا ان کو وہ ہماری روایتوں سے واقف ہیں اور کتنا ان کے پاس معرفت ہے. ہماری معرفت کتنی ہے؟ فَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ هِيَ الدِّرَایَةُ لِلرِّوَایَةِ، کیونکہ معرفت یعنی روایات کا درایا کرنا ہے. درایا کرنا ہے. درایا روایہ سے الگ چیز ہوتی ہے. روایہ یعنی خالی بول دینا، پڑھ دینا. درایا یعنی اس حدیث کو اچھی طرح سمجھنا، اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنا. اور یہ انسان صرف اس وقت سمجھ سکتا ہے جب وہ اچھی طرح پڑھتا رہے، ہمیشہ پڑھتا رہے. تو امام نے فرمایا فَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ هِيَ الدِّرَایَةُ لِلرِّوَایَةِ، معرفت کیا ہے؟ حدیثوں کو، روایتوں کو درایا کرنا. وَبِالدِّرَایَةِ لِلرِّوَایَةِ يَعْلُو الْمُؤْمِنُ إِلَىٰ أَقْصَىٰ دَرَجَاتِ الْإِيمَانِ، اور روایات کو پڑھ کے، روایات کو درایا کر کے، سمجھ کے اچھی طرح سے مومن ایمان کے بلند ترین درجے پر فائز ہو سکتا ہے. ایمان اور معرفت، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس معرفت کی خوشبو ہمیں ملے تو لازم ہے کہ ہم روایات سے واقف ہوں، حدیثوں سے واقف ہوں. اور اسی لیے حدیث میں تاکید ہے کہ حدیث کو پڑھو اور سمجھو، اس میں غور و فکر کرو کہ حدیث تدری ہے خیر من الف حدیث تروی ہے. ایک حدیث جو تم اچھی طرح سمجھ جاتے ہو وہ اس حدیث سے، ان 1000 حدیثوں سے بہتر ہے کہ جس کو صرف تم روایہ کرتے ہو، صرف بیان کرتے ہو. نہیں، اچھی طرح سمجھو، اس پہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، ڈیلیبریٹ کرو، کنٹمپلیٹ کرو، سوچو، تھنک اباؤٹ اٹ، ریڈ اینڈ تھنک. ائمہ المسلمین میں کیوں بیان فرمایا؟ اب دیکھیں اس سلسلے میں روایات ہیں، بہت ساری ہیں. یعنی ابھی وقت نہیں، ہم لوگ اپنے بہت سارے ٹاپکس کور کرنا ہے یہ سیریز کے اندر انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے توفیق دی. کیونکہ کوئی بھی جو بھی اچھا کام ہوتا ہے وہ سوائے اللہ کے توفیق، یعنی اللہ کی توفیق کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا ہے. اور وما توفیق الا باللہ، اگر خدا توفیق دے گا بعون اللہ انشاءاللہ تو اس سلسلے کو جہاں تک ہو سکے گا منزل اختتام تک پہنچائیں گے. تو یہاں روایت میں کہ ہم کسی فقیہ کو فقیہ اس وقت تک نہیں سمجھتے. امام فرماتے ہیں ہم کسی فقیہ کو، کسی عالم کو
اس وقت تک فقیہ اور عالم نہیں سمجھتے جب تک کہ وہ ہمارے حدیثوں کے اشاروں کو نہ سمجھے. یعنی عربی کا جو لفظ ہے حتی یعرف معاریض کلامنا، جب تک کہ وہ ہمارے کلام کے اشاروں کو، کوڈز کو، رموز کو نہ سمجھ سکے. یعنی he should be able to understand the traditions and the different aspects of a tradition. امام فرماتے ہو جب وہ اس منزل پر پہنچے گا تب ہم اس کو فقیہ سمجھیں گے، فقیہ شمار کریں گے، ورنہ ہم نہیں کریں گے. عجیب دیکھیے روایت کیسی، سب روایتیں موجود ہیں ہمارے ہاں، اور یہی اسی لیے ضروری کہ ہم پڑھیں تاکہ علم حاصل کریں، سمجھ میں آئے. حتی یعرف معاریض کلامنا، کیوں؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک ایک جو ہمارا کلمہ ہوتا ہے، جو ہماری حدیث ہوتی ہے، یہ جو ہمارا کلام ہوتا ہے، اس کے 70 وجوہ ہوتے ہیں، 70 ایسپیکٹس ہوتے ہیں، 70 انٹرپریٹیشنز ہوتے ہیں. یعنی ایک انٹرپریٹیشن نہیں ہوتا، اور جتنا آپ اس کے ڈیپتھ میں جائیں گے اتنا انٹرپریٹیشن آپ کو ملتے رہیں گے، اتنا آپ ڈیپتھ ان چیزوں کو سمجھتے جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پڑھیں. اور یہ روایت جو ابھی خدمت میں کمیل ابن زیاد کی جو نقل کیا، یہ خصال میں بھی موجود ہے جو شیخ صدوق کی کتاب ہے، اور شیخ مفید کی امالی میں موجود ہے، شیخ طوسی کی امالی موجود ہے، بحر انوار میں موجود ہے، ان سب کتابوں میں موجود ہے. اب جو ہم لوگ نیکسٹ حدیث جو پڑھنے جا رہے ہیں، وہ حدیث کہتی کہ علم، صحیح علم صرف اور صرف اہل بیت کے در سے مل سکتا اور کہیں سے نہیں. اب یہ خود سمجھنے کے لیے پہلے علم کی حقیقت سمجھ لینا ضروری کہ علم ہے کیا، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں علم کیا ہے، اور دنیا والوں کی نظروں میں علم کیا ہے. اگرچہ یہ بہت ہی ایک ڈیپ ڈسکشن ہے اور اس میں بہت سارے کمپلیکسٹیز ہے، تو اس میں کمپلیکسٹیز میں نہیں جانا ہے، کمپلیکیشنز میں نہیں جانا ہے. ایک دم سمپل اس کو رکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں علم ایک نور ہے، ایک سمپل لائٹ ہے، ایک لائٹ ہے، نور ہے. امام فرماتے ہیں العلم و نور، علم نور ہے. یقذف اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. اور دوسری روایت میں اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ جس کی اللہ ہدایت کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کو گائیڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کو علم کی طرف لے جاتا ہے. یعنی جس کو اگر اللہ اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو اس کو علم کی طرف نہیں لے کے جاتا. لہٰذا علم از اے سائن آف گائیڈنس. تو علم وہ حقیقت ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعریف، ڈیفینیشن ہے علم کا، کہ علم وہ چیز ہے، وہ حقیقت ہے جو تمام چیزوں کو ہمارے لیے واضح کرتی ہے، ریالٹیز کو واضح کرتی ہے، ریالٹیز کو کلیئر کرتی ہے، حقائق کو ہمارے لیے کلیئر کرتی ہے. تو اب اگر ہمیں معرفت چاہیے، علم چاہیے، تو کس کے در پر جانا چاہیے؟ نیچرلی اہل بیت علیہ السلام کے در پر جانا چاہیے. دو بطری، ایک کا نام تھا سلمہ ابن کہیل اور ایک کا نام تھا حکم ابن عتیبہ. یہ دونوں امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے، امام باقر علیہ السلام کے پاس. اس زمانے میں یہ نیا نیا فرقہ شروع ہوا تھا بطریہ کا. یہ نیا فرقہ تھا اس ٹائم پہ، کچھ نیا لوگ نئی فکر لے کر آئے تھے، اس زمانے کے اعتبار سے نئی تھی. اور ان کا نام بھی جو بطری پڑا وہ زید ابن علی، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند اور امام باقر علیہ السلام کے بھائی زید، جناب زید نے ان کو یہ نام دیا بطری کا. کیوں یہ نام دیا بطری کا؟ بطری کس کو کہتے ہیں پہلے وہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے. بطری کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو ابتر ہوتا ہے، اور اس کے بہت سارے معنی عربی میں ہوتے ہیں کہ مثلا جس کا عقیدہ کمزور ہو، جس کا عقیدہ ناقص ہو، جس کا عقیدہ درست نہیں ہو، وہ. اور جیسے ابتر مثلا اس آدمی کو بولتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو، اس کو ابتر کہتے ہیں عربی میں. وہ جانور جس کی دم نہ ہو اس کو بھی ابتر کہتے ہیں. اس طرح الگ الگ اس کے انٹرپریٹیشنز ہیں. لیکن بہرحال یہاں جو ہم لوگ جس میننگ کو لیں گے، جس معنی کو لیں گے، وہ یہ ہے کہ جو روایات میں استعمال کیا، اور کئی مرتبہ حدیثوں میں یہ لفظ آیا ہے بطریہ کا، کئی مرتبہ. ان کو یہ نام دیا جناب زید بن علی نے امام باقر علیہ السلام کے پریزنس میں، اور امام باقر علیہ السلام خاموش تھے، یعنی انہوں نے بھی ان کا کنسنٹ دیا، یعنی وہ راضی تھے اس لقب سے. جب کثیر بن نوار اور دوسرے لوگ، بہت سارے لوگ آئے
اور انہوں نے امام کے سامنے کہا کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، آل علی سے محبت کرتے ہیں۔ امام نے کہا بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جو علی کے دشمن ہیں، یعنی جنہوں نے حق غصب کیا خلافت علی علیہ السلام کا، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے بھی دشمنی کرتے ہیں۔ عجیب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی سے بھی محبت کرے اور علی کے دشمنوں سے بھی محبت کرے۔ تو فوراً جناب زید نے کہا اس کا مطلب تم جناب زہرا سے دشمنی کر رہے ہو، کیونکہ جنہوں نے علی کا حق غصب کیا انہوں نے جناب زہرا سے دشمنی کی۔ یہ روایات کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو جناب زید نے کہا تم بطری ہو، بطرکم اللہ، تم نے اپنے عقیدے کو ناقص کیا، اللہ تم کو اسی طرح ناقص کرے۔ امام خاموش ہے، امام نے جناب زید سے نہیں کہا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہو، یہ غلط ہے، اس طرح نہیں کہو، نہیں، امام کی خاموشی اور امام کا سکوت بتا رہا تھا کہ امام جناب زید کے اس قول سے راضی تھے۔ بطرکم اللہ، تو ان کا نام پڑ گیا بطریون۔ تب سے بطریہ یا بطریہ، کچھ لوگ بطریہ کہتے ہیں، کہیں بطریہ لکھا، بہرحال تو یہ دو آدمی، یعنی ان کا عقیدہ ناقص تھا۔ یہ کبھی یعنی ان کی بھی تعریف کرے، ان کی بھی تعریف کرے، دونوں کی تعریف کرے، یعنی علی علیہ السلام کی بھی تعریف کرے، جنہوں نے علی کا حق غصب کیا ان کی بھی تعریف کرے۔ سب اچھے، سب اچھے، جیسے آج کل بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ بھی اچھے، وہ بھی اچھے، سب اچھے ہیں، تو ان کو بطریہ کہتے ہیں۔ تو یہ سلمہ ابن کہیل اور حکم نے عتیبہ، یہ دو بطریہ تھے۔ یہ امام باقر علیہ السلام کے پاس آئے تو امام نے ان سے فرمایا کہ شرقا و غربا، تم دونوں مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ، یعنی پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ، پوری دنیا میں تم کہیں بھی جاؤ، فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا یخرج خرج من عند اہل البیت، تم کہیں بھی صحیح علم نہیں پاؤ گے مگر یہ کہ وہ جو ہم اہل بیت سے نکلا ہے۔ اب اس میں تفصیلات موجود ہیں کہ جو بھی حق، جہاں بھی حق ہوگا وہ اہل بیت سے صادر ہوا ہوگا، اور جہاں بھی باطل ہوگا یقیناً وہ غیروں سے ہوگا، اہل بیت سے نہیں ہوگا۔ تو یہاں امام نے بالکل واضح، ایک دم کلیئر الفاظ میں ان لوگوں کو بیان کر دیا کہ تم کہیں بھی جاؤ صحیح علم تم کو صرف اہل بیت سے ملے گا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ اگر ہم کو صحیح علم چاہیے، کریکٹ نالج چاہیے، تو ہم کو اہل بیت کے در پر جانا ہوگا، ان کی روایات پڑھنا ہوگا۔ اب یہاں کچھ لوگ جو ہے نا اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تو پھر اس حدیث کا کیا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، یا اس طرح کی دوسری حدیثیں۔ تو دیکھیے آپ حدیثوں پر غور کریے، ایسے خالی اس کے ظاہری جو اکثر لوگ ترجمے پہ جاتے ہیں اور وہ ایکچوئل میننگ سمجھتے ہی نہیں، اکثر لوگ، یعنی کہ دیکھیے اس کا ایکچوئل میننگ کیا ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی کھوئی چیز ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی اگر کوئی بھی چیز بیان کر دے اس کو سنو، یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی حکمت، یعنی حکمت کیا ہے؟ حکمت یعنی آل محمد علیہ السلام کے علوم، حکمت یعنی وحی الہی، حکمت یعنی پیغمبر کی تعلیم، اسے کہتے ہیں حکمت۔ تو اگر وہ حکمت ہو سکتا ہے کہ کھو گئی ہو ادھر ادھر، مثلا لوگوں کی کتابیں جلا دی جاتی ہیں اور علماء کو شہروں سے نکال دیا جاتا ہے، ان کے لائبریریز جلا دی جاتی ہے، یہ سب ہوتا ہے، ہوا، تاریخ میں ہوتا چلا آ رہا ہے، ہسٹری میں ہوا یہ سب چیز۔ تو اب اگر کوئی ڈھونڈنے نکلتا ہے تو اس کو جہاں سے بھی ملے یہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اس کو لینا چاہیے، اس کو حق لینا چاہیے جہاں ملے۔ ایسا نہیں ہے کوئی کچھ بھی بول رہا ہے اس کی بات سنے، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو لینا ہے، اور حق کیا ہے؟ تعلیمات اہل بیت۔ فالحق ما رضیتموہ والباطل ما اسخطتموہ، زیارت اہل یاسین میں پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ حق وہی ہے جس سے آپ راضی ہیں، اور باطل وہی ہے کہ جس سے آپ ناراض ہیں۔
والمعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ، اور معروف وہ ہے کہ جس کا آپ نے حکم دیا ہے، معروف یعنی نیکی، نیکی وہ ہے جس کا آپ نے حکم دیا ہے، اور برائی وہ ہے کہ جس سے آپ نے منع کیا ہے۔ لہٰذا الحمدللہ آج جو کتابیں موجود ہیں، اور شیعہ علماء کی کتابیں بہت ساری موجود ہیں، اور ان کا الحمدللہ کافی حد تک دوسری زبانوں میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے، تو یہ سب ہماری ذمہ داری کہ ہم جا کر دیکھیں، پڑھیں، اگر ہم معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اہل بیت کی حقیقی معرفت، اگر ہم ان میں سے نہیں ہوں کہ جہاں بھی ہوا چلے نور علم سے استفادہ نہیں کر رہے، ہر بولنے والے کی بات سن رہے ہیں، خود ہم میں تمیز ہی نہیں، تشخیص ہی نہیں کر پاتے کہ یہ بولنے والا کیا بول رہا ہے، آیا یہ روایات کے مطابق ہے یا روایات کے مطابق نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں جابر بن یزید جوفی جو امام باقر علیہ السلام کے بہت زبردست صحابی تھے، جابر جوفی بہت مشہور تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ امام باقر علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ من دان اللہ بغیر سماع عن صادق، اگر کوئی اللہ پر عقیدہ رکھے، دیکھیے حدیث پر غور کریے گا، عقیدہ کس پر رکھ رہا ہے؟ اللہ پر، یعنی ظاہراً اپیرنٹلی میں اللہ کو مانتا ہوں، من دان اللہ، لیکن یہ عقیدہ کہاں سے لے رہا ہے؟ بغیر سماع عن صادق، بغیر کسی امام معصوم علیہ السلام سے سنے ہوئے، بغیر 12 اماموں کی حدیث کے، بغیر 14 معصومین علیہ السلام کی حدیثوں کے، وہ ڈائریکٹ کسی اور سے لے رہا ہے، کسی اور کے پاس جا رہا ہے، کسی اور کے در پہ جا رہا ہے، کہیں اور سے لے رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں الزمہ اللہ تیہا الی یوم القیامہ، اللہ اس کے لیے لازم کرے گا، یعنی لازمی طور پر یہ چیز ہوگی، 100% ہوگی، کیا کہ وہ بھٹکے گا، دین سے منحرف ہوگا، ڈیویٹڈ ہو جائے گا، کب تک؟ الی یوم القیامہ۔ اچھا، اس کی دلیل بھی بالکل واضح ہے، اگر کوئی بھی مسلمان ہے تو نیچرلی وہ پیغمبر کو مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ مانے گا، یقیناً مانے گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے، ان کی تعلیمات حق ہیں، ان کی تعلیمات میں کیا ہے آپ دیکھ لیجیے، مشہور ہے، یعنی بار بار اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی ایک بار جلدی سے ہمیں خدمت میں پڑھ دیتے کہ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، شیعہ کا بچہ اس حدیث کو جانتا ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو فمن اراد المدینۃ والحکمہ فلیأتها من بابھا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ شہر میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ دروازے کے ذریعہ ہے، اگر کوئی علم چاہتا ہے، حکمت چاہتا ہے تو اس کو علی کے پاس جانا چاہیے، اولاد علی کے پاس جانا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے، نہیں کہ کسی اور کے پاس یہاں وہاں بھٹکے۔ تو اگر کوئی ان کے در کو چھوڑے گا تو یقیناً بھٹکے گا، اب اس پر پورا 100% آپ یقین جانیے، وہ بھٹکے گا، اور اتنی بری طرح بھٹکے گا کہ روایت میں کیا لکھا ہے دیکھیے، من دان اللہ، جو اللہ پر عقیدہ رکھے۔ تو اب کیونکہ اس نے در اہل بیت کو چھوڑا ہے تو اب اس کا اللہ کا عقیدہ کیا ہو گیا؟ اب آپ کمپیئر کر لیجئے کہ جو مذہب حق میں، یعنی مذہب اہل بیت علیہ السلام میں جو توحید کا عقیدہ ہے، اب آپ اس کو کمپیئر کریے، دیکھیے معرفت یہی ہے، معرفت اس کو کہتے ہیں، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ جو اہل بیت علیہ السلام نے انٹروڈیوس کی وہ اللہ کی معرفت ہے، جو انہوں نے بتایا کہ اللہ کی معرفت یہ ہے، یعنی اللہ نے اپنی معرفی کروائی، اللہ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا۔ کس طرح کروایا؟ اب وہ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کے کیا جو تعلیمات ہے کیا ہے، کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لا یحس ولا یجس ولا یقاس بالناس، نہ اللہ کو محسوس کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی جستجو کی جا سکتی کہ مثلا اس کے ایسی کوئی فزیکل چیز نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی جائے، نہ اس کو لوگوں سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ اور روایت میں فرماتا ہے التوحید اللہ تتوہمہ، توحید یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں کوئی وہم و خیال نہ رکھو، جو بھی تمہارے ذہن میں خیال آ رہا ہے، وہم آ رہا ہے، اللہ اس کے علاوہ ہے، جو بھی تمہارے ذہن میں خیال آ رہا ہے اللہ اس کے علاوہ ہے، اللہ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں سما سکتا، اللہ لوگوں کی فکروں میں سما نہیں سکتا، تم جو بھی اپنی دقیق ترین خیال اور فکر سے جس چیز کو تیار کرو اللہ اس کے علاوہ ہے، تم نے جس چیز کو تیار کیا وہ تمہاری مخلوق ہے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ تمہارا کریچر ہے، تمہارا کریٹر نہیں ہے۔
یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات مختصر 1-2 لائن میں خالی، ورنہ یہ توحید کی بحث تو بہت طولانی بحث ہے، اور اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ توحید اور عدل پہ تقریباً غیر شہری نے 6 یا 7 والیوم میں حدیثیں جمع کی ہے خالی۔ شیخ صدوق نے کتاب لکھی ہے توحید کے نام سے، علامہ مجلسی نے بحر انوار کی 2 والیومز توحید پہ لکھی ہے، 2 والیومز توحید کی حدیثوں پہ ہے۔ تو یہ تو توحید اہل بیت علیہ السلام، ایک لائن میں خالی آپ کو بتایا، ورنہ یہ ڈسکشن تو بہت طولانی ہے۔ اب جو ہے وہ آپ اس پہ آ جائیے، جو دوسروں کے ہاں حدیثیں ہیں وہ کیا ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ دوسروں کے حدیث ہے کہ انہوں نے اللہ کو جسم دے دیا، نام کے مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن کیوں کہ در اہل بیت پہ نہیں گئے، اس لیے انہوں نے کیا کیا، ان کا توحید کا عقیدہ کہ اللہ کو جسم دے دیا، اللہ کو ہائٹ دے دیا، اللہ کو آنکھیں دے دی، اللہ کو بال دے دیے، اللہ کو صورت شکل دے دی، باقاعدہ ان کے حدیثیں بھی نقل ہوتی ہے کہ اللہ کی یہ، اور اللہ قیامت کے دن اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اور عرش پہ اتر کر آئے گا اور ایک پیر جہنم میں رکھے گا اور پھر ہلائے گا زور سے جہنم کو، اور پھر پوچھے گا حلم تراتے، کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہیں نہیں اور لوگوں بھیج، اور یہ سب روایات ہیں، یہ سب حدیثیں ان کیا ہیں؟ کیوں اس طرح کی حدیثیں؟ کیونکہ انہوں نے در اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں، آخری آج کی حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے وہ بصائر الدرجات میں موجود ہے۔ بصائر الدرجات مرحوم صفار نے لکھی ہے، محمد بن حسن فروخ صفار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور کافی میں موجود ہے، کافی شریف میں، جو محمد بن یعقوب الکلینی رضوان اللہ تعالیٰ ان کی کتاب ہے، اور میرات العقول میں موجود ہے جو علامہ مجلسی کی شرح کافی کی۔ ان تینوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ دیکھیے حدیث کیا کہتی ہے کہ امام فرماتے ہیں، راوی کہتا ہے سمعت جعفر ابن محمد علیہ السلام یقول، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، وَعِنْدَهُ نَاسٌ مِنْ الْکوفہ، جب کچھ کوفے کے افراد امام کے پاس آئے ملاقات کرنے کے لیے، مدینہ آئے، اس وقت امام نے ان سے کہا کہ عجبا للناس، مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں پر۔ یہاں ناس سے مراد یعنی عوام الناس، یعنی جو میجورٹی مسلمز کی، ان کی بات ہو رہی، مجھے تعجب ہوتا ہے، انہم اخذوا علمہم کلہ عن رسول اللہ، وہ اپنا علم رسول اللہ سے لیتے ہیں، فعملوا بہ، اور اس پر عمل کرتے ہیں، واہتدوا، اور وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، وَيَرَوْا، اور پھر یہ گمان کرتے ہیں کہ فَإِنَّا أَهْلَ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتَهُ لَمْ تَأْخُذْ عِلْمَهُ، لم ناخذ علمہ، ہم اہل بیت نے رسول اللہ کا علم نہیں لیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کی پیروی کی، انہوں نے رسول اللہ کا علم لیا، اور ہم نے رسول اللہ کا علم نہیں لیا۔ ہم ان کی اہل بیت ہیں، ہم ان کی آل ہیں، ہم ان کی ذریت، ہم ان کی پروجنی ہیں، ہم نے ان کا علم نہیں لیا۔ نحن اہل بیتہ، ہم ان کے اہل بیت ہیں، وذریتہ، ہم ان کی اولاد ہیں، فی منازلنا نزل الوحی، ہمارے گھروں میں وحی اترتی تھی، جبرائیل ہمارے گھروں میں آتے تھے، ہم اہل بیت کے گھروں میں جبرائیل آتے تھے۔ وَمِنْ عِنْدِنَا خَرَجَ الْعِلْمُ إِلَيْهِمْ، اور جو لوگوں کے پاس علم جاتا تھا وہ ہمارے گھر سے جاتا تھا، ہم صاحب خانہ ہیں، ہم اہل بیت ہیں، اور یہ اب سمجھنے لگے کہ علم ان کے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے، رسول اللہ نے ہم کو نہیں دیا، ان کو دے دیا۔ عجیب، انہم علموا واہتدوا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علم ان کے پاس ہے اور ہم نہیں جانتے ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں اور ہم گمراہ ہیں، وہ اس طرح سمجھتے ہیں۔ دیکھیے کتنے تعجب کی بات ہے۔ ان ھذا لمحال، امام فرماتے ہیں یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے، امپاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم آل رسول ہم ہیں، یعنی یہ وہ آل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے وصیت کی، رسول اللہ نے نصیحت کی، پیغمبر نے فرمایا، تاکید کی، قرآن نے تاکید کی ہے۔ پیغمبر نے لوگوں سے سوال کیا، میں نے 23 سال تمہارے درمیان تبلیغ کی، آج سے تم سے کچھ طلب کیا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کیا میں نے پیغام اچھے سے پہنچایا؟ کہا بھلا یا رسول اللہ آپ نے بہت اچھے سے پیغام پہنچایا۔ میں نے پیغام پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی؟ نہیں یا رسول اللہ آپ نے بہت اچھے سے پیغام پہنچایا۔ میں نے آج تک تم سے کوئی اجرت طلب کی؟
کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نے کوئی اجرت طلب نہیں کی. آج طلب کر رہا ہوں. اب لوگ سمجھے کہ آج دولت یہ وہ سب مانگ لیں گے, سر جھکا دیا. ایھا الناس ارفعوا رؤوسکم, اے لوگوں اپنے سروں کو اٹھاؤ, اے لوگوں سنو. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اے لوگوں میں تم سے کچھ نہیں چاہتا, میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ شورى کی آیت ہے. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں, اپنی محنتوں کا جو میں نے محنت کی, مشقت کی ہے, پیغام تم تک پہنچایا اپنی نبوت کے لیے, کچھ نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى, صرف یہ کہ میرے قربا سے, میرے اہل بیت سے محبت کرو. انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں. دو گرا قدر بہت ہی قیمتی, جن کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی, اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا فانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کے نہ ملے. قرآن اور اہل بیت تمسک واجب اور لازم ہے, لازم. اور پورے دل و جان سے ان سے تمسک کریں, ان کو اپنے دل و جان سے مضبوطی سے تھامیں, اپنی زندگی کا لاہ عمل ان کو بنائیں. کوشش کریں حتی الامکان, as far as possible, ان کی تعلیمات پر عمل کریں. یہاں وہاں سے سنی سنائی باتیں نہ کریں, بس دیکھیں گے جو انہوں نے فرمایا ہے بس اس پہ عمل کریں. یہ دین ہے. لیکن پیغمبر کے بعد امت نے کیا کیا؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شریف فرماتے ہیں, دعائے ندبہ کے فقرے ہیں, وَالْأُمَّةُ مُصِرَّةٌ عَلَى مَقْتٍ مُجْتَمِعَةٌ عَلَى قَطِيعَةِ رَحْمٍ وَإِقْصَاءِ وُلْدٍ إِلَّا الْقَلِيلَ مِمَّنْ وَفَى لِرِعَایَةِ الْحَقِّ فِیہِ. امت ایک ہو گئی, مصرۃ علی مقت, اصرار کیا کہ اہل بیت سے نفرت کریں گے. امت نے اصرار کیا اہل بیت سے نفرت کریں گے. مجتمعۃ علی قطیعۃ رحم, اور سب ایک ہو گئے کہ اہل بیت سے قطع رحم کریں گے. وَإِقْصَاءِ وُلْدِهِ, اور رسول اللہ کی اولاد کو در بدر پھرایا, بیٹیوں کو در بدر پھرایا, ان کو اسیر کیا, آل رسول کو اسیر کیا اور ان کو در بدر پھرایا, درباروں میں پھرایا, درباروں میں لا کر کھڑا کیا, زنجیروں میں جکڑا, قیدی بنایا. یہ آل رسول تھی, یہ آل رسول تھی کہ جن کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ان کی کیا قدر و قیمت ہے اللہ کے نزدیک, ان کی کیا منزل ہے, ان کا کیا مقام ہے. لیکن امت نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا. بس شمیم معرفت, یہ جو سیریز کی ہے, اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ کوشش کریں کہ آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں کوشش یہ کریں کہ ان کے مقام, ان کے منزلت کو آپ تک پہنچائیں. اور اس میں روایات اہل بیت علیہ السلام سے ہوں گی, جتنی روایات حدیثیں ہوں گی سب یعنی ان کی ہوں گی. اور انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اس سلسلے کو اپنے منزل اختتام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین. ہم محترم ڈاکٹر شبیب رضوی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے بیان کے ذریعے معرفت اہل بیت علیہ السلام کی اہمیت سے متعلق ہمارے علم و معرفت میں اضافہ کیا, ہمیں کچھ اہم حدیثوں سے آشنا کیا. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ان بابرکت ہستیوں سے قریب ہو سکیں اور ان کی معرفت حاصل کر سکیں, تاکہ جب اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کا وہ آخری وارث اس
ظلم و تشدد سے بھری دنیا میں ظہور فرمائے تو ہم ان کے مخلص غلاموں میں شمار ہو سکیں انشاءاللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اگر موضوع اور گفتگو سے متعلق آپ کے جو بھی سوال ہیں انہیں دا اسٹرانگ روپ کے واٹس ایپ نمبر پر ضرور بھیجیں۔ آئندہ ہفتے یعنی نیکسٹ سیٹرڈے ہمارے دوسرے ایپیسوڈ میں ان سوالات کے جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔